بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ پاکستان ایئر فورس اور اس کے پائلٹس نے جیسا کہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے جہازوں کی لینڈنگ موٹر ویز پہ کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین، اس سال پھر پاک فضائیہ کے اعلامیہ کے مطابق مشقوں کی وجہ سے 31 مارچ کو اسلام آباد پشاور موٹر وے M1 بند رہے گی اور صرف اسلام آباد سے برہان تک کا راستہ کھلا رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ پاکستان ایئر فورس کے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ برہان انٹرچینج سے ٹریفک کو جی ٹی روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ہر سال ایسی مشقیں کی جاتی ہیں اور اس حوالے سے مجاہد ٹی وی نے یہ مضمون سب سے پہلے مارچ 2019 میں آپ کی خدمت میں اس ویلاگ میں میں بتایا تھا، اور آج کی مشق کی مناسبت سے اپنے ویورز کے لیے میں دوبارہ اس ویلاگ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کا نام روڈ ون وے آپریشنز کا دیا ہے۔ روڈ ون وے آپریشن موٹر وے پہ جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی مشقوں کا نام ہے۔ پاکستان میں ایسا ناظرین ہر سال کیا جاتا ہے، اور یہ کرنے کا بنیادی مقصد فضائیہ کے پاس موجود باقاعدہ رن ویز کے علاوہ مناسب ہموار قطاعت زمین پر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں طیاروں کو اتارنے، فضا میں واپس بلند کرنے، دوبارہ مسلح کرنے اور ایندھن بھرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ گزشتہ برس مارچ میں پاکستان کے مرکزی شاہراہ موٹر وے کو لگ بھگ 6 گھنٹوں کے لیے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے کے کچھ حصوں کو ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کی مشق کی تھی، اور ہم نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ موٹر وے کو کیا لینڈنگ کے لیے مناسب جگہ ہے؟ جب ہم نے اس کو جانچنے کی کوشش کی تو لڑاکا طیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کس طرح کی جگہیں ضروری ہوتی ہیں، اور یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر خان صاحب سے۔ سابقہ ایئر مارشل مسعود اختر خان کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے طیاروں بشمول جنگی جہازوں میں لوڈ کلاسیفیکیشن نمبرز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ رن ویز کے علاوہ جنگی طیارے کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کسی سطح کے انتخاب سے قبل ان نمبرز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ایک مکمل طور پر لوڈڈ جنگی جہاز کا وزن 30 سے 50,000 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ ایئر بس کا وزن کم و بیش 1,00,000 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ طیارے کے لوڈ کلاسیفیکیشن نمبرز کے حساب سے لینڈنگ اور ٹیک آف کی سطح کو اتنا ہی مضبوط، لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمومی طور پر طیارے کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے 9 سے 10,000 فٹ یا کم و بیش 3 کلومیٹر لمبی جبکہ 150 فٹ چوڑی سطح درکار ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رن ویز کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس موٹر ویز ہی ایسی جگہ ہیں جہاں یہ کام ہو سکتا ہے، اور پاکستانی فضائیہ تقریباً گزشتہ 10 برسوں سے موٹر ویز کو اس قسم کی مشقوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موٹر وے کی تعمیر سے پہلے فضائیہ اس نوعیت کی مشقیں کدھر کرتی تھی، تو ان کا جواب تھا کہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ رن ویز اور ایئر فیلڈز استعمال کی جاتی تھیں، ہائی ویز یا موٹر ویز نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال یہ مشق کی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہمارے ہوابازوں، پائلٹس اور عملے کی اراکین کی ہنگامی صورتحال کے بارے میں تیاری ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ضرورت کے وقت ہنگامی لینڈنگ اور ٹیک آف کس طرح ممکن ہوگا، اور دشمن کے لیے بھی تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا انحصار صرف باقاعدہ رن ویز پر نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فضائیہ موٹر وے پر کس کس جگہ طیارے اتارنے اور فضا میں بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کا علم صرف فضائیہ کو ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کی تفصیلات کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ممالک انڈیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایئر فورسز اس نوعیت کی مشقیں کرتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں یہ کام کم اور کافی دیر میں شروع ہوا، تاہم پاکستان میں یہ باقاعدگی سے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ انڈیا نے پہلی مرتبہ
जंगी तैयारा दिल्ली को आगरा से मिलाने वाली जिमना एक्सप्रेस वे पर उतारने की मशक मई 2015 में की थी। एक मिराज 2000 जंगी तैयारे ने कामयाबी से सड़क पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया था। साबका एयर मार्शल मसूद अख्तर खान ने यह भी बताया कि उन्होंने सर्विस के दौरान पहली मर्तबा स्वीडन की फिजाइया को मोटरवेज पर इस तरह की मशकें करते देखा, जहां साब वैगन तैयारों को इस्तेमाल किया गया था, जबकि वहां अब भी इस तरह की मशकें साब ग्रेपन तैयारों को इस्तेमाल करते हुए की जाती हैं। मुजाहिद टीवी से बात करते हुए एक रिटायर्ड एयर कमोडोर का कहना था कि इन मशकों का मकसद ये है कि अगर जंगी हालात में और फिजाइया की बाकायदा एयरफील्ड्स मसरूफ हैं या हमले की जद में हैं, और ऐसे में अगर एक तैयारे के पास मतलूबा मिकदार में ईंधन नहीं है या कोई और हंगामी सूरत हाल है, तो इसको लैंड करवाने के लिए मुनासिब जगह की मौजूदगी जरूरी है। ये मशकें सिर्फ एमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी के लिए होती हैं। एक सवाल में उनके जवाब में उनका कहना था कि हंगामी लैंडिंग के लिए सिर्फ सतह की लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है, जबकि मजबूती इतनी अहम नहीं होती। नाजरीन, मोटरवे पुलिस की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर की जाने वाली अवामी आगाही की पोस्ट के मुताबिक मंगल की सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर हिरन मीनार से काला शाह काकू के दरमियान दोनों अतराफ से की ट्रैफिक के लिए बंद रही, जबकि मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर भी इस दौरानिए के लिए बुरहान से स्वाबी के दरमियान बंद रही। मोटरवे तर्जमान के मुताबिक फजाइया की कामयाब मशकों के बाद अब मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। नाजरीन, ये थी आज की स्टोरी के पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी मशकों के लिए मोटरवे को क्यों इस्तेमाल करती है। आज का वीलॉग, अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगे और आप समझते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए नए नए मौज़ूआत और नए नए वीलॉग्स पेश करते रहें, तो आप मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।